نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، جو آیا مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اسی کے تناظر میں چند باتیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں عرض کروں گا، اور اس آیت کی تعبیر اور تشریح سے پہلے جو ایک بات مذاہب کے حوالے سے عالمی منظر نامہ ہے، اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر اگر آپ اس وقت دیکھیں، اگر کوئی مذہب لوگوں کے اندر پھیل رہا ہے تو وہ کوئی دو مذہب نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے، اور وہ اسلام ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات عقلی، فطری اور انسانوں کی ضروریات پر مبنی اور نفسیاتی حوالے سے عین انسان کی نفسیات کے مطابق، اس کی فطرت کے مطابق، عقل کے مطابق، جس سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل رہا ہے۔ کہنے کی حد تک یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا بڑا مذہب اس وقت، سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ عیسائیت ہے۔ لیکن اگر آپ مذہب کی تعریف کریں کسی نظریے کے ساتھ، لوگوں کی وابستگی کا کوئی معیار اور کسوٹی متعین کریں، تو اس پر عیسائیت پورا نہیں اترتی۔ دیکھیں، نظریہ، عقیدہ، مذہب، یہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر لوگوں کے لیے اس نظریے کے ساتھ جو ان کی وابستگی ہے، اس کے اندر اگر حمیت نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، کٹ مرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظریہ، وہ عقیدہ، وہ مذہب، اس کے ساتھ لوگوں کی جو وابستگی ہے اور تعلق ہے، وہ بس نام کی حد تک ہے۔ اب اگر آپ اس معیار پر دیکھیں تو دنیا کے اندر یہ امتیاز خاص طور پر، یعنی اگر عیسائیت کو آپ بڑا مذہب کہیں تو عیسائیوں میں کتنے لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ اگر خدا نخواستہ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اس انداز میں فرمایا بھی گیا ہے، فلموں کے اندر موضوع بحث بھی بنایا گیا ہے، جو قابل اعتراض ہے۔ کسی شریف آدمی کے بارے میں بھی ان چیزوں کا تصور نہیں کیا جاتا جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عیسائی لٹریچر کے اندر بھی ہے۔ لوگ اس کو برداشت اور قبول بھی کرتے ہیں، اور اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو لوگ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس طرح جان نچھاور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی مغرب کی جو آزادانہ زندگی ہے، اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے، میری تو یہ جرت نہیں ہو رہی کہ میں وہ کوئی مثال ہی ذکر کر سکوں، اتنی گندی مثالیں یورپ کی زندگی کی ہیں۔ اگر کوئی عیسائی یہ کہہ دے جی اسی طرح تھے عیسیٰ علیہ السلام، تو کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے بالمقابل آپ ذرا ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اگر پیغمبر اسلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کوئی شخص اس طرح کی بد زبانی کرے، اس طرح کی بات کرے اسلام کے بارے میں،
بلکہ ایون کہ مشاہیر اسلام کے بارے میں، تو مسلمانوں کی جو دینی غیرت اور حمیت ہے وہ کسی بھی صورت میں اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ مسلمانوں کی دین کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ اور میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو بڑے آپ کو بے نمازی قسم کے بے عمل بظاہر مسلمان بھی نظر آتے ہیں، اندر سے یہ بھی بڑے پکے مسلمان، اوپر سے عمل میں کوتاہیاں ہیں لیکن اندر سے وہ بھی بڑے پکے ہیں۔ ان کی غیرت اور حمیت، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو ان کی غیرت اور حمیت دیکھنے والی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسلام پر، پیغمبر اسلام پر فدا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ میں نے 2-4 باتیں اس لیے کی ہیں کہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ عالمی سطح پر اسلام کو شکست دینے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ کس طرح اس مذہب کا رستہ روکا جائے، اس دین کو کس طرح بیک فٹ پر مجبور کیا جائے کہ یہ دین تو بہرحال پھیل رہا ہے۔ میں اکثر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو زوال ہے، اسلام کو نہ کبھی زوال آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا۔ لوگ جب بھی اسلام کی اصل تعلیمات سے واقف ہوں گے، اس کو دریافت کریں گے تو اس سے متاثر ہوں گے، وہ ان کی زندگیوں کو تبدیل کرے گا۔ یہ مذہب انسانوں کی فطرت کو ایڈریس کرتا ہے، یہ دین اور مذہب اور اس کی تعلیمات۔ اب یہ ماحول ہے کہ دنیا کے اندر سیکولرزم، اس کی ترویج توپ اور تلوار سے اور جنگ و جدل کے ذریعے، معاشی مفادات کے ذریعے کسی نہ کسی حوالے سے ہو رہی ہے، لیکن اس کے بالمقابل اگر دنیا کے اندر کوئی نظریہ دوسرا مسلسل موجود ہے اور اپنے آپ کو منوا رہا ہے اور پھیل رہا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اب اس دین کا رستہ کیسے روکا جائے؟ وہ تو رک نہیں رہا۔ فرقہ واریت کا نقصان یہ تو ہوا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی شہر کے لوگ کی پاگل سن سانو ہی مرندہ شوق سے کہ ہم نے خود اس دین کو تباہ کیا ہے فرقہ وارانہ ماحول کے اندر۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث و شیعہ کی عنوانات دے کے ہم نے اس دین کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمارے اوپر چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس نے اس دین کا، نبی کی حدیث اور سنت کا خود تحفظ کیا، اور لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں تو بہرحال متاثر ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہ فرقہ واریت کے باوجود بھی اسلام اور دین پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، یورپ اور مغرب کے اندر، مسلمان ملکوں کے اندر، ہر جگہ پر۔ تو اب اس کا رستہ روکنے کے لیے ایک دوسرا طریقہ جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ اسلامی ممالک کو ایسی معاشی پابندیوں کے اندر جکڑا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر قانون سازی کے ذریعے اسلام کو خود روکیں۔ اس کی ایک بڑی مثال، بہت ساری مثالیں ہیں۔ ابھی ایک مسودہ قانون چل رہا ہے، ڈومیسٹک وائلنس بل، ایک یہ اس پر کام ہو رہا ہے، اور دوسرا ایک آج کے اخبار میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ امتناع جبری تبدیلی مذہب بل، کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو اس کے اسلام کو کن شرائط پر قبول کیا جائے گا اور تسلیم کیا جائے گا۔ آج کے اخبار میں بھی آپ نے یہ خبر دیکھی ہوگی کہ اس پر پورے ملک کے اندر سنجیدہ علمی حلقوں کے اندر باقاعدہ بحث جاری ہے۔ مسئلوں کا ماحول اس طرح کا بن گیا ہے کہ جس مسجد میں بھی داخل ہو جائیں بس ایک دوسرے کے مسلک کے خلاف لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اسلام بے شک تباہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اپنے اپنے مسلک کو بچانے کی فکر ہر کسی کو ہے، اسی لیے کہ روٹی روزی اسی سے وابستہ ہے۔ لیکن ملک کے اندر جو ہو رہا ہے، سنجیدہ علمی حلقوں کے اندر اس چیز کو، اس کا ذکر ہونا چاہیے، عوام کو باشعور بنانا چاہیے۔
لوگوں کے اندر اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے کہ اگر ریاست کسی جگہ پر غلطی کی مرتکب ہو رہی ہو، حکومت کسی جگہ پر غلطی کر رہی ہو، تو جو سنجیدہ علمی حلقے ہیں وہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں، بتائیں، لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کریں، حکومت کو صحیح رستہ بتائیں۔ تو یہ جو جبری تبدیلی مذہب کا بل ہے، اگر اس بل کو آپ پڑھیں اور اس کی شکوں پر غور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرمناک ہے۔ یہ سندھ کے اندر، سندھ کی اسمبلی کے اندر 16 فروری 2021 کو پیش ہوا، وہاں علماء نے اس کا رستہ روکا تو ابھی اس کو سینٹ کے اندر پیش کر دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ اور ایک اسلامی ملک، اور وہ بھی ایسا ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اس کے اندر اس طرح کی قانون سازی کا کوئی جواز اور توق ہی نہیں ہے۔ میں اس بل کے جو یہ مسودہ ہے، مسودہ قانون، اس کی جو شکیں ہیں اور جو جس شکل میں ابھی یہ پیش ہوا ہے سینٹ کے اندر، اس کے چند نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ کس طرح کے، کس انداز میں اسلام کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، اسلام کا رستہ روکنے کے لیے کس طرح ہمارے اپنے لوگ استعمال ہو رہے ہیں۔ جس طرح فرقہ واریت میں امریکہ کو کیوں گالیاں نکالتے ہو؟ تباہ تو تم نے خود اپنے آپ کو کیا ہے۔ یورپ اور مغرب کا کیا قصور ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ ان بحثوں پر لڑیں کہ رفع دین جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ حضور نور تھے کہ بشر تھے، انہوں نے کہا ہوا ہے۔ ہم خود اس فتنے کا شکار ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے ملک کے اندر اور اسلامی ممالک کے اندر اس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو معاشی جکڑ بندی میں اس طرح ٹریپ کیا گیا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے اور بسا اوقات جہالت کی وجہ سے ایسے ایسے قانون بنا گزرتے ہیں کہ خود ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہم نے کر لیا۔ ختم نبوت کے حوالے سے جو پیچھے معاملہ ہوا تھا، تو آپ کو یاد ہے کہ بعد میں ساری اسمبلی نے یہ تسلیم کیا کہ یہ ہم نے تو اس کو پاس کر دیا اور یہ ہم سب سے اجتماعی گناہ ہوا ہے۔ یعنی ایسے لوگ بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن این جی اوز نے کس طرح ہمارے وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ اپنے لوگ انجیکٹ کیے ہیں، اور وہ کس طرح ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کے مسودے جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں قانون کے حوالے سے، اور پھر اس کو پاس بھی کروا لیتے ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسے ایسے تحفہ قسم کے ایم پی اور ایم این ایز ہم نے بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب ذرا آپ سماعت فرمائیں کہ یہ قانون ہے کیا۔ اس قانون، یہ جو مسودہ قانون ہے، اس کا سیکشن 2، اس کی ذیلی شق سی اور اس کے ساتھ ای، ان دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے، جو اسلام قبول کر رہا ہے، وہ کس کو بچہ کہتے ہیں؟ یعنی ہر وہ شخص جو 18 سال کی عمر سے کم ہے، وہ اس مسودہ قانون کے مطابق چائلڈ ہے، یعنی بچہ ہے۔ اور اس کی دفعہ ای کے مطابق کوئی فرد بھی جس کی عمر 18 سال سے زائد ہو وہ بالغ شمار ہوگا، دوسرا بالغ نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھیں کہ 18 سال سے کم نہ وہ ایک باشعور شخص شمار ہو سکتا ہے، میل اور فیمیل، اور نہ ہی اس کو بالغ سمجھا جائے گا۔ یہ پہلی شک یہ ہے۔ اس کا مطلب بھلا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 سال سے پہلے جب وہ بالغ شمار نہیں ہے، باشعور شمار نہیں ہے، تو اب اگر وہ اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کرے تو اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ پاکستان میں قانون سازی کے لیے یہ بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح تصور کیا جا سکتا ہے کہ جس امت نے آج تک یہی سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں مسلمان ہو گئے، اور باقاعدہ انہوں نے کھڑے ہو کے اپنے خاندان کے سامنے اعلان کیا۔ جب کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو حضرت علی نے کہا
کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. چھوٹے تھے ابھی اور کمزور بھی تھے. وہ یہ کہنے لگے کہ اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں اور میری عمر کم ہے لیکن میں آپ پر ایمان بھی لاتا ہوں اور ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہوں. 10 سال کی عمر ہے. اگر اس قانون کے مطابق دیکھا جائے تو اللہ معاف فرمائے ان کا تو ایمان اور اسلام ناقابل قبول ہے. کیا ہم نے تاریخ میں یہ نہیں پڑھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اسامہ بن زید 17 سال کی عمر میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو آخری لشکر روانہ فرمایا مرتدین کے خلاف تو اس کا کمانڈر ان کو بنایا, سپہ سالار بنایا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس لشکر میں کون لوگ تھے؟ ابو بکر تھے, عمر تھے, عثمان تھے, علی تھے. 17 سال کی عمر میں اگر اس قانون کو دیکھا جائے تو اسامہ بن زید تو ابھی بالغ ہی نہیں تھے اور وہ اسلامی ریاست کے حکمران کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اسلامی لشکر کی قیادت کر رہے ہیں. اور محمد بن قاسم کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ بالکل اوائل عمری میں ہی وہ سندھ پر حملہ آور ہوئے اور بر صغیر کے اندر اسلام کا دروازہ کھولنے والا شخص آپ لوگوں کے اس مسودہ قانون کے مطابق ابھی بالغ ہی نہیں ہوا. اور وہ واقعہ کتنا ایمان افروز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی بچہ جو تھا خدمت کے لیے حاضر ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اور اس کے گھر والوں کی ضروریات کو پورا فرماتے تھے تو وہ اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. چھوٹا بچہ تھا, اتنا چھوٹا کہ اگرچہ ماخذ کے اندر اس کی عمر کا تعین نہیں ہے لیکن جس طرح کا وہ واقعہ اور جس طرح کے انداز میں ذکر ہوا ہے تو یہی بڑی بھی عمر ہوگی تو کوئی 10 سال ہوگی, 8 سال ہوگی, بس اتنی عمر ہوگی. بیمار ہوا بچہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو خبرگیری کے لیے تشریف لے گئے اور والد بچے کا سراہنے بیٹھا ہوا ہے, یہودی ہے بچہ, یہودی کا بچہ ہے, حضور کی خدمت پر مامور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اور اس کے اہل خانہ کی مدد فرماتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بچہ تو اب جا رہا ہے تو تلقین فرمائی کہ اے میرے بچے, اے میرے بیٹے, گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اس چیز کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اگر تم یہ گواہی دو گے تو میں قیامت کے دن تمہاری سفارش کروں گا. اب وہ بچہ چھوٹا ہے, کبھی حضور کو دیکھتا ہے, کبھی اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی کہہ رہے ہیں. بالآخر باپ نے کہا کہ بیٹے جو محمد کہتے ہیں وہ قبول کر لیں. تو وہ بچہ مسلمان ہو گیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک نہیں, اگر آپ اس طرح کے واقعات تلاش کریں گے تو 20 واقعات آپ کو سیرت سے, تاریخ سے نظر آئیں گے کہ جو اس مسودہ قانون کے اندر جو یہ پہلی شک سیکشن 3 اور اس کا آرٹیکل سی اور ای, اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اللہ معاف فرمائے کہ یہ سارے ایسے لگتا ہے کہ یہ جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے آپ کے اس مسودہ قانون کے مطابق تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اسی مسودہ قانون کا سیکشن 3 اور اس کی دفعات 4, 5 اور 6 آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے وہ قریبی ایڈیشنل جج کے پاس جائے اور تبدیلی مذہب کے لیے درخواست دے اور اس کے بعد جج اس کو 7 دن کا وقت دے گا کہ وہ غور و فکر کرے اور اس کو انٹرویو کا ٹائم دے گا. 7 دن کے اندر اندر اس کا انٹرویو کرے گا اور پھر اس کا انٹرویو کر کے اس بات کی تسلی کرے گا کہ یہ کوئی جبری معاملہ تو نہیں ہے. اس کے بعد 90 دن کا اس کو وقت دے گا کہ جاؤ اور کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن, مذاہب کا جو تقابلی مطالعہ ہے وہ کرو, سارے مذاہب کو پڑھ کے پھر بتاؤ کہ کیا تم اسلام کے بارے میں مطمئن ہو. اگر وہ مطمئن ہو جائے جج, ایڈیشنل جج,
تو پھر وہ اس کو تبدیلی مذہب کا سرٹیفکیٹ جاری کرے گا۔ اس میں جو بڑی خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر جج مطمئن نہ ہو، مثلا اسلام قبول کرنے والا، آپ میں سے آج سارے مسلمان ہیں، جدی پشتی مسلمان، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، میں اگر آپ کو یہاں کھڑا کر دوں تو کتنے لوگ ہیں یہاں پر کھڑے ہو کے وہ اپنے ایمان اور دین کی علمی بنیادوں پر تعبیر کر سکے، لوگوں کے سامنے وضاحت کر سکے؟ پختہ ایمان ہے آپ کا، لیکن اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا، یہ ہر آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو اگر ایڈیشنل جج جو ہے وہ مطمئن نہ ہو تو ایسے آدمی کو سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس مسودہ قانون کی سیکشن 3 اور اس کی دفعات 4، 5 اور 6 کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیدھا اسلام کا رستہ روک رہے ہیں۔ لوگوں کا ایمان قبول کرنا یا نہ کرنا، اس کا اختیار ایک جج کو دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اسلام جس طرح کی دعوت اور تبلیغ ہمیں کرتا ہے، اور جو اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، اس کے مطابق یہ ہمارے سماجی رویے جو بھی ہوں، وہ صحیح بھی ہوں یا غلط ہوں، اپنی جگہ پر ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن اسلام ہمیں اس چیز کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، ویسے لوگوں کو مرض اور بیماری ہے کہ لوگوں کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہم لوگ خود ہی کرتے ہیں کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے 2 منٹ کے اندر، لیکن اللہ نے یہ اختیار کسی شخص کو نہیں دیا۔ کسی بڑے سے بڑے عالم دین کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ فتویٰ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ رائے ہے، یہ قانون نہیں ہوتا۔ اور فتویٰ دینے سے بھی پہلے 1000 دفعہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو کافر کہہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دونوں میں سے ایک لازمی کافر ہوگا۔ جس کو اس نے کافر کہا ہے یا تو وہ کافر ہے، بات ختم، اور اگر وہ کافر نہیں ہے اور یہ اس کو کافر بنا رہا ہے تو مسلمان کو کافر بنانے کے نتیجے میں یہ شخص خود کافر ہو جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ لوگوں کے دین اور ایمان کا اور ان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس مسودہ قانون کے مطابق یہ اختیار آپ ایک جج کو دے رہے ہیں، ایڈیشنل جج کو دے رہے ہیں۔ وہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ کے اندر شریک تھے۔ دشمن شکست کھائی، دشمن نے ایک کافر پر زید بن حارثہ نے غلبہ پا لیا۔ جب تلوار اٹھا کے اس کی گردن اڑانے لگے تو اس نے آگے سے کلمہ شہادت پڑھ دیا، لیکن انہوں نے گردن اڑا دی۔ ایک دوسرے صحابی یہ واقعہ دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ واپس تشریف لاتے تو جنگ کے واقعات، حالات، ساری چیزیں سنتے۔ تو ایک صحابی نے وہ واقعہ بھی ذکر کیا، اللہ کے رسول ایسا بھی ہوا ہے کہ زید بن حارثہ نے باوجود اس کے کہ ایک شخص نے آخری لمحات کے اندر کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کی گردن اڑا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی اس طرح ہوا ہے؟ یا رسول اللہ اسی طرح ہوا ہے۔ زید بن حارثہ کو طلب کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے زید، یہ بات مجھے بتائی گئی ہے، کیا واقعتاً اس طرح ہوا ہے کہ ایک شخص نے کلمہ شہادت پڑھا اور تو نے اس کی گردن اڑا دی؟ عرض کی اللہ کے رسول، وہ تو تلوار کے خوف سے پڑھ رہا تھا، جب میں اس پر پوری طرح غالب آ گیا، پہلے اس نے بھرپور جنگ کی، مسلمانوں کو شہید کیا، جب میں اس پر غالب آ گیا اور قریب تھا کہ میں اس کی گردن اڑا دیتا تو اس نے تلوار کے خوف سے کلمہ شہادت پڑھا، اس لیے میں نے اس کی گردن اڑا دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ارشاد فرمایا ہمارے لیے قیامت تک وہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے زید،
اس کے کلمہ شہادت پڑھنے کے باوجود تو نے اس کو مار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی کہتے رہے، بار بار یہی کہتے رہے کہ پھر بھی تو نے اس کو مار دیا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے اپنے مسلمان ہونے پر پہلی دفعہ شرمندگی ہوئی۔ میرے دل میں اس دن خیال آیا کہ کاش آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا، آج ہی مسلمان ہوتا، کہ اتنا بڑا گناہ اور جرم مجھ سے ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس انداز میں خفا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی اوپر سے بھی اسلام قبول کر لے نا، بظاہر اندر سے نہ بھی کرے، اندر کا معاملہ اللہ کے ساتھ اور بندے کے ساتھ ہے۔ میں اور آپ اس چیز کا حق نہیں رکھتے کہ کسی کے ایمان اور دین کا، جبکہ وہ بظاہر اقرار کر رہا ہو، ہم حق نہیں رکھتے کہ ہم کسی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں۔ تو اس مسودہ قانون کے مطابق یہ تو سیدھا سیدھا ایک اسلام کا رستہ روکنے والی بات ہے، یہ شرمناک بات ہے۔ یہ جبری تبدیلی مذہب جو بل ہے، اس کے مسودے کا سیکشن 4 اور دفعہ 1، 2 اور 3، اس میں ایک اور بڑی خوفناک بات ہے۔ آپ نے ذرا یہ دیکھنا ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر یہ قانون سازی سینٹ میں پیش کر دیا گیا۔ جرت دیکھیں ذرا کہ اگر مذہب تبدیل کرنے والا شخص یہ ثابت ہو جائے، کسی بھی طرح سے ثابت کر لیا جائے، دباؤ کے ذریعے اس کو واپس اس دین سے پھیر دیا جائے، مجبور کر دیا جائے، تو اب جو لوگ کسی بھی وقت اس کے لیے ایک سہولت کار کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں، سارے کے سارے مجرم شمار ہوں گے۔ مثلاً نکاح پڑھانے والا، بچہ ہے بچی ہے، اس کے لیے کوئی شادی حال یا جہیز کا انتظام کرنے والا، گواہ، سارے لوگ جو بھی اس میں سہولت کار ہوگا، 2 سے 5 سال تک اس کو قید ہوگی، اور 1 لاکھ سے لے کر 2 لاکھ تک اس کو جرمانہ ہوگا۔ اب آپ تصور کریں، پہلی بات تو میں کہتا ہوں کہ مولوی کی ہماری اس سوسائٹی کے اندر اوقات کیا ہے؟ یعنی آ جا کے آپ کا نزلہ گرتا ہے تو بیچارے مولوی پر گرتا ہے، کہ جو سوسائٹی کا سب سے اس وقت کمزور ترین طبقہ جو ہے وہ ہمارے علماء ہیں، اس لیے کہ پڑھے لکھے روپے پیسے والے کاروباری لوگ اپنے بچوں کو حافظ بنا لیتے ہیں جنت پکی کرنے کے لیے، معافی چاہتا ہوں، عالم نہیں بناتے، اس لیے کہ عالم ہماری نظر میں کمی ہے۔ بھائی نکاح پڑھانا اس کی غریب کی ذمہ داری ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے پاس کہاں سے اختیار آ گئے قاضی کے، اس کے پاس کہاں سے تفتیش کرنے کے لیے کہاں سے عملہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ جس نے اسلام قبول کیا ہے یہ جبری ہوا ہے یا رضامندی سے ہوا ہے؟ کون سے اس کے پاس عملہ ہے، کون سے اس کے پاس عدالت کے اختیارات ہیں؟ آپ یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ چونکہ اس سوسائٹی کا ایک پسا ہوا طبقہ ہے تو پہلے اس کو پکڑ لو، تو شرمناک یہ بات ہے کہ جو بھی سہولت کار ہوگا جرمانہ بھی ہوگا، قید بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی۔ جبکہ ہمارے مذہب کی تعلیم کیا ہے؟ جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف یہ ہے کہ آپ غیر مسلموں کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، مؤلفات القلوب، لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، اسلام کے بارے میں ان کی رائے کو متوازن رکھنے کے لیے، ان کا دل جیتنے کے لیے محبت بھی کریں، اس کی مدد بھی کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے، اسلام کا یہی حکم ہے، اس ذہن کے ساتھ یہی تبلیغ ہوتی ہے، تو کھڑے ہو کے تقریر کرنا یہ تذکیر ہے، یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے۔
تبلیغ میرا اور آپ کا کردار ہے. اگر ہم نے اپنے کردار سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اسلام کی طرف تو یہ اصل تبلیغ ہے. یہ تقریریں تو بڑی بڑی کی جا سکتی، میں اس پر دھواں دار تقریریں کر دوں گا ان موضوعات پر، لیکن میرا اصل امتحان اس وقت ہوگا کہ جب میں اپنے فرائض زندگی کو سچائی اور دیانت کے ساتھ انجام دوں گا. تو یہ تو تذکیر ہے. اصل آپ کی وہ تبلیغ ہے جب آپ کسی غیر مسلم کی مدد کرتے ہیں، اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اس کو انسانیت کے درجے میں شمار کرتے ہیں، چوڑا نہیں سمجھتے، کم تر نہیں سمجھتے. آپ کے رویے سے وہ اسلام کے بارے میں اچھی رائے مائل ہوتا ہے. تو یہ ہمارے مذہب کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان اور دین کا تقاضا ہے. حکومت جو مسودہ سینٹ کے اندر لے کر آئی ہے اس کے سیکشن 4 کی ذیلی دفعہ 1 2 3 اس کا تو مطلب یہی ہے کہ جو بھی اس میں معاون ہوگا سارے کے سارے در لیے جائیں گے. سب سے پہلے مسجد کا مولوی اور نکاح خاں جو ہے سب سے پہلے وہ جیل کے اندر جائے گا، اس لیے کہ اس کو قابو کرنا سب سے زیادہ آسان ہے. جڑی مسیطہ ہیں نے کچھ بھی بندے دیس دے وہ بھی نہ گروے، اللہ معاف کرے. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. یہ پورا مسودہ جو ہے وہ بڑے خوفناک قسم کے سیکشنز اور آرٹیکلز اور اس کی دفعات پر مشتمل ہے. اس کا سیکشن 5 اور دفعہ 2 اور سیکشن 7 اور شق نمبر اس کی 9، یہ اگر آپ پڑھیں اور سوشل میڈیا پر یہ دستیاب ہے تو عجیب و غریب ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کم از کم ایس پی لیول کے اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو ایس پی لیول کے آدمی کے پاس وہ مقدمہ جائے گا، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، یعنی بات ہی ختم. اور یہ مسودہ قانون کہاں پیش کیا جا رہا ہے کہ سندھ اسمبلی میں جب علماء کھڑے ہوئے اس کے خلاف تو واپس لے لیا گیا، اور ہماری جو بنیادی انسانی حقوق کی ہماری جو وزیر صاحبہ ہیں انہوں نے پھر اس کو مزید نوک پلک سنوارنے کے بعد اس کو سینٹ کے اندر پیش کر دیا ہے. تو اب یہ اس وقت قانونی تقاضوں کے مراحل کے اندر ہے. میں یہ اس موضوع پر اس لیے گفتگو کی ہے کہ یہ عوام الناس کے اندر اس چیز کا شعور ہونا چاہیے. حکومت سے آپ کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ریاست کے ساتھ. یہ ملک آپ کا نہیں ہے، یہ حکومت آپ کی نہیں ہے، یہ حکومت ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے. جہاں یہ غلطی کریں گے عوام پڑھے لکھے لوگوں کے اندر شعور ہونا چاہیے، اور اپنے دین کے تحفظ کے لیے سب لوگوں کو شعوری طور پر ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور جہاں ضروری ہو وہاں آواز بلند کرنا بھی ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مطالبہ کیا جانا چاہیے، علماء کی طرف سے کیا جا رہا ہے، عوام کی طرف سے بھی، پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے بھی، کہ اس طرح کے لا یعنی قوانین جو مغرب کے زیر اثر اور صرف یورپ اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے، وہاں سے امداد لینے کے لیے، بھئی ہم تک کون سی وہ امداد پہنچتی ہے؟ ساری تو خبیثو تم خود کھا جاتے ہو، اپنے لیے، اپنی جھولیاں بھرنے کے لیے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، امدادیں لینے کے لیے جو وہ چاہتے ہیں اس کو یہاں قانون کے اندر تبدیل کر دیتے ہو. اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے.